یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کے اندر کوئی تو ایسی طاقت ضرور موجود ہے جو انسانی جسم پر اثرات مرتب کرتی ہے. نہیں یہ پتھر اور نہ ہی کوئی اور مخلوق ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان دے سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کل ہے، مالک کل. درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی اہل بیت. السلام علیکم ناظرین. امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی. اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام یعنی جوہری بتائے گا آپ تک پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے مفید معلومات پہنچانے کے غرض سے نشر کیا جاتا ہے. ناظرین، پتھر ہماری زندگی پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں، کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کو کون سا پتھر کس طرح سے اور کیوں پہننا چاہیے، اس طرح کی دیگر اہم معلومات ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہی. تو اگر آپ پہلی دفعہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری پچھلی تمام ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے آپ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کی ویڈیو سیکشن میں جا کر آپ ترتیب بار تمام پروگرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے. ناظرین، امامیہ جنتری کی ٹیم اپنے دیکھنے، سننے اور پڑھنے والوں کو بہتر سے بہتر سہولت فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی ہے. لہٰذا آپ کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہماری ویب سائٹ www.imamiyajantri.com وزٹ کر سکتے ہیں اور موبائل فون یوزرز کی سہولت کے لیے امامیہ جنتری کی اوریجنل اپلیکیشن آپ کے متعلقہ پلے اسٹورز میں موجود ہے. اسے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسکرین پر آپ کو ہمارا نمبر اس وقت دکھائی دے رہا ہے. اس نمبر پہ آپ ہم سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو ہر حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کریں گے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کامن اور بہت ہی اہم سوال کے حوالے سے جو بہت زیادہ ہم سے پوچھا جاتا ہے اور ہمارے بہت سارے معزز ناظرین و سامعین، ہمارے پڑھنے والے ہم سے بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں. وہ سوال ہے کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی بھی فرد، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جب وہ پتھر پہنتا ہے تو اس فرد کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر پہنے گئے پتھر کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور آیا وہ پتھر اسے سوٹ کرتا ہے یعنی موافق ہے یا اس کے ساتھ ناموافق کرتا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات فراہم کروں تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ اس حسین اور خوبصورت مخلوق سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے ہی انسان ان پتھروں اور نگینوں کو زیبائش سے لے کر علاج معالجے میں استعمال کرتا چلا آ رہا ہے. انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کے استعمال کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ پڑھنے کو مل جائے گا. ان کے استعمال کے حوالے سے سب سے قدیم ترین تاریخ ہمیں مصر لے کر جاتی ہے. اس کے علاوہ خطہ ہند کی اگر بات کریں تو یہاں آیورویدا طریقہ علاج لگ بھگ 5000 سال قبل مروج ہوا، جس میں جہاں جڑی بوٹیوں کے استعمال سے علاج کیا جاتا تھا وہیں ان پتھروں اور نگینوں کی طاقت کو استعمال کر کے وہ لوگ نہ صرف انسانی جسم کا علاج کیا کرتے تھے بلکہ وہ امراض جو ظاہری طور پر وجود نہیں رکھتے یعنی مادی وجود نہیں رکھتے اور جن کو بظاہر انسانی جسم پر کوئی واضح سائن جن کا نہیں ہوتا، جیسے نظر کا لگنا، جادو ٹونا، منفی سوچ، منفی رجحانات کی طرف جھکاؤ ہونا، اس طرح کی دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے بھی انہی پتھروں کو استعمال کیا جاتا ہے.
اور یہی استعمال ہمیں دنیا کی قدیم ترین تہذیب چین کے جو چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں بھی ان پتھروں کا استعمال ہمیں ملتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح جاری ساری ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نگینوں کو بلا وجہ تو پیدا کیا نہیں ہوگا، اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اس پاک رب کی کوئی تخلیق بے مصرف اور بے مطلب نہیں، بس اس کے استعمال کا طریقہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان پتھروں میں کوئی تو خاص طاقت موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے کسی نے ان پتھروں کی طاقت کو نعوذ باللہ خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، تو کسی نے انہیں اپنی خیالی دیوتاؤں کی طاقت کا مظہر ٹھہرایا، تو کسی نے انہیں کوئی مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل چیز بنا ڈالا۔ اور انہی سب باتوں پر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور ہمیں اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ ان پتھروں میں کوئی تو ایسی طاقت ضرور موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بے شمار کہانیاں جڑی ہوئی۔ ناظرین، ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے وسیلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات تو پہنچا دی کہ یہ پتھر کسی طور پر پوجا کے لائق نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ پتھر اور نہ ہی کوئی اور مخلوق ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان دے سکے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ کھوجنا ہے اور جاننا ہے کہ وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں، وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو ان پتھروں میں موجود ہے، جس کی وجہ سے قدیم زمانے کے انسان سے لے کر آج تک یہ نگینے اور پتھر طرح طرح سے انسانی زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کا صحیح استعمال کس طرح سے کرنا ہے، یعنی انہیں کس طرح سے استعمال کریں کہ ان کی طاقت کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں، یہ بات ہم نے کھوجنی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح ہم میں سے کوئی اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ دوا کھاتا ہے تاکہ وہ تندرست ہو جائے۔ اب دوا میں بیماری کو رفع کرنے کی صفت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو مرض دور ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کا حکم نہیں ہوتا تو دوا تو وہی ہوتی ہے، مرض بھی وہی ہوتا ہے، لیکن مریض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور بعض اوقات مرض بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو ناظرین، بالکل اسی طرح پتھروں کے اندر جو طاقت موجود ہے وہ طاقت کا جوہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، اور جب اس کا حکم نہیں ہوتا تو پھر کسی شے کی کیا مجال کہ وہ ہمیں فائدہ یا نقصان دے سکے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر کامل بھروسہ کرنا ہوگا، تو ہی ہم آگے چل پائیں گے، اور تب ہی ان پتھروں کے جو بینیفٹس ہیں، ان کی جو طاقت ہے، خصوصیات ہے، اس کو سمجھ پائیں گے۔ ناظرین، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپنی اگر کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آتی ہے، لانچ کرتی ہے، تو وہ اس کی خوب مشہوری کرتی ہے، پھر وہ پروڈکٹ لوگوں کے استعمال میں آتا ہے۔ اگر وہ پروڈکٹ واقعی اچھا ہے تو لوگ اسے خریدتے رہتے ہیں، اور سالہ سال وہ شے بکتی بھی رہتی ہے۔ لیکن اگر اس میں دم خم نہ ہو اور وہ لوگوں کے معیار پر پورا نہ اترے تو کچھ عرصے تو وہ چلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بازاروں سے اور انسانوں کی زندگی سے غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے بات کریں تو ان کا استعمال صدیوں سے انسان کرتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کے اندر کوئی تو ایسی طاقت ضرور موجود ہے جو انسانی جسم پر اثرات مرتب کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس فرد کو کوئی نگینہ موافق آ جاتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی نگینہ موافق نہیں آتا تو منفی اثرات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا نگینہ پہنتا ہے جو اس پر نہ تو منفی اثرات ڈالتا ہے اور نہ ہی مثبت، تو وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پتھر کوئی طاقت رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم قرآن و حدیث سے بھی رجوع کریں گے اور سائنس کا بھی سہارا لیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ناظرین ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی نقطے سے کریں گے، اور جانیں گے کہ ہمیں دین اسلام سے اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں
کہ آپ کو کون سا نگینہ پہننا چاہیے. آپ اپنے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے یا پھر صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کے حوالے سے اپنے متعلق کچھ بھی دریافت کرنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری کا فورم اپنے تمام معزز سامعین و ناظرین اور اپنے قارئین کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ آپ ہماری اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. امامیہ جنتری کے ریپرزنٹیٹیوز آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ مکمل معلومات فراہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ امامیہ جنتری کے توسط سے اصلی اور لیب سے تصدیق شدہ سٹونز اور نگینے پورے اعتماد کے ساتھ ہم سے خرید سکتے ہیں. ہمارے فورم سے خریدے ہوئے پتھروں کے ساتھ آپ کو باقاعدہ لیب ٹیسٹ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے. ناظرین، اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو آپ اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں اور ہمیں دین و دنیا کی خیر اور خوبیاں عطا فرمائیں. السلام علیکم. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے. تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا. نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات، ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں. جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹیو ویڈیوز. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے. انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ. A project by افتخار بک ڈیپو.